حضرات، آج ربیع الثانی کی 26 تاریخ ہے، 1434 اور مارچ کی 9 تاریخ ہے 2013۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 129 سے لے کر 134 تک 6 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ 129 سے لے کر 134 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور یوں تو تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو، عورتوں کے درمیان ہرگز انصاف نہیں کر سکتے، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف بالکل ہی اس طرح مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکا کر چھوڑ دو۔ اور اگر اصلاح اور تقوی سے کام لو تو اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ اور اگر دونوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا ہی پڑے تو اللہ ہر ایک کو اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ گشائش والا صاحب حکمت ہے۔ اور جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور اب تم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو سمجھ لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ سب سے بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور وہی حفاظت و حمایت کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں بالکل ہٹا دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا ہی میں جزا کا خواہش مند ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات، ان میں سے پہلی 2 آیتیں ہیں 129 اور 30 جو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھیں، لیکن یہاں تک پہنچ کر ہم رک گئے تھے، اس لیے کہ وقت تمام ہو چکا تھا اور ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکے تھے۔
آیت نمبر 128 کا ذکر جب ہوا تو اس میں ایک ٹکڑا آیت کا ایسا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کو آپ یاد رکھیے گا، یقیناً وہ آپ کو یاد ہوگا، اور وہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، والصلح خیر، دو لفظوں پر مشتمل ایک بہت ہی معنی خیز جملہ جس میں آفاقی پیغام ہے کہ گھریلو معاملات سے لے کر اور آفاقی اور عالمی مسائل تک جہاں جہاں کسی طرح کی مشکلات آتی ہیں یا اختلافات رونما ہوتے ہیں، ان کا حل جنگ و جدال اور اختلافات نہیں ہے، بلکہ والصلح خیر، بہترین علاج ہر مشکل کا اور بہترین حل ہر پریشانی کا کیا ہے؟ صلح ہے۔ اور صلح ہوتی اس لیے نہیں ہے اور پریشانیاں اس لیے سامنے آتی ہیں اور مشکلات اور اختلافات اس لیے ہوتے ہیں کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اس لیے کہ عام طور پر طبیعتیں مائل ہوتی ہیں بخل کی طرف، سیلفشنس کی طرف، خود غرضی کی طرف۔ انسان صرف اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، اس کو دوسرے کے فائدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کسی بھی اختلاف کی، یعنی شروع اختلاف کہاں سے ہوتا ہے؟ میں، میرا، مجھے لطف آئے، مجھ کو مزہ آنا چاہیے، مجھے اچھا لگنا چاہیے، مجھے میں، میرا، ان چیزوں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور جہاں انسان اپنی میں کو قربان کر سکے وہیں سے کامیابی کے راستے اس کے لیے بھی اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم پیغام اس آیت سے ہم کو ملا گزشتہ درس میں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس قابل ہوں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکیں۔ والصلح خیر، اور بخل سے بچیں، خود غرضی سے بچیں، سیلفشنس سے بچیں، اور قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ ہمارے اندر ہمیشہ موجود رہے، ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے، تاکہ ہم دنیا میں صحیح معنی میں صلح و آشتی کا پیغام لے کے آگے بڑھ سکیں۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا تھا گزشتہ ہفتے کا، وہ ان تحسنوا وتتقوا، اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، تو احسان اور تقوی دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا تھا۔ احسان اشارہ ہے حقوق العباد کی طرف، اور تقوی اشارہ ہے حقوق اللہ کی طرف، یعنی ان تمام مسائل میں اگر یہ دو باتیں ذہن میں رہیں تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو آیت آج ہم نے پڑھی اور گزشتہ ہفتے بھی پڑھی تھی اور پوری نہیں ہو سکی تھی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور ایک عجیب موضوع ہے جو قرآن شروع کرتا ہے یہاں سے، چونکہ گفتگو ہو رہی تھی گھریلو مسائل کی، اور یہ تھا کہ میاں بیوی میں اگر کسی طرح کا اختلاف ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جائے۔ سب سے پہلے صلح کی کوشش کی جائے، مصالحت، اور مصالحت میں یہ کہ بہترین مصالحت وہاں ہے کہ جس میں طرفین، دونوں طرف لوگ اپنے اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی کو ایثار کہتے ہیں، اسی کو قربانی کہتے ہیں، یعنی بجائے اس کے، کیونکہ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ میرا حق مجھ کو دیا جائے، مجھ کو دیا جائے۔ اگر یہ کہیں کہ چلو میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، وہ کہ میں اپنا حق یہ والا چھوڑ دیتی ہوں، اسی کو مصالحت کہتے ہیں۔ کمپرومائز، بہترین لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ کمپرومائز کرنا۔ کمپرومائز ہی سے صلح اور مصالحت اور آشتی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت کہ جس میں ایک شخص، چونکہ اس سے پہلے قرآن اجازت دے چکا ہے کہ تم ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو، مردوں کو، کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، 4 تک۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کنفلکٹ ریزولوشن کی بات کی جا رہی ہے کہ اختلافات کو کیسے دور کیا جائے، تو سب سے ٹف مسئلہ وہاں ہے اور مشکل مرحلہ وہاں آئے گا جب 2 بیویاں ہیں ایک شخص کے اور ان کو دونوں سے ڈیل کرنا ہے۔ اب صلح کیسے ہو اور مصالحت کیسے ہو، اور اب حالات کیسے ٹھیک ہوں، اور اب مشکلات کیسے حل ہوں، یعنی ایک کے ساتھ عدل کرنا آسان نہیں، چاہے کہ 2 ہوں اور دونوں کے ساتھ عدل کرنا ہو۔ تو یہاں پر قرآن نے ایک بات کہی،
ولن تستطيعوا، تم ہرگز کبھی بھی عدل نہیں کر سکتے دو عورتوں کے درمیان، دو یا تین یا چار، بین النساء، عورتوں کے بیچ میں تم کبھی بھی عدل نہیں کر سکتے، ولو حرصتم، چاہے اگر تم چاہو بھی ایسا کرنا، حرص ہو تم کو، یعنی کہ تم شدت کے ساتھ ایسا چاہتے ہو کہ تم عدل کرو اور انصاف رکھو، پوری کوشش کرو، نہیں کر سکتے، کتنی بھی کوشش کرو، کتنا بھی چاہو، تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ لن، آپ کو پتا ہے کہ لفظ لن جو ہے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ہمیشہ کی نفی کے لیے، نہیں یعنی فیوچر میں تم کبھی نہیں کر سکتے، مستقبل میں جو چیز ممکن نہ ہو اس کے لیے لفظ لن استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ صلی اللہ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم کبھی عدل نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک مشکل آئی مفسرین کے سامنے بھی، قرآن پڑھنے والوں کے سامنے بھی۔ پریشانی یہ آئی کہ اسی آیت، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 3، اس میں اللہ یہ کہہ چکا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ وہ یہ پرمیشن دے چکا ہے کہ بھئی تم دو دو، تین تین اور چار چار عورتیں رکھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں، نکاح کر لو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ، جو تمہارے لیے مناسب ہوں اور جائز جو عورتیں ہوں، ان سے تم 2 سے نکاح کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے ان کے درمیان، فواحدہ، پھر بس تم ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری کی شرط کیا ہے؟ عدل ہو۔ تیسری کی شرط کیا ہے؟ عدل ہو۔ چوتھی کی عدل۔ تو عدل کی شرط پر اجازت دے دی۔ اب آ گئی یہ والی آیت جو بھی ہم نے پڑھی، اس میں اللہ کہہ رہا ہے تم عدل کر ہی نہیں سکتے۔ تو عدل کر ہی نہیں سکتے تو وہاں پرمیشن کیوں دی تھی اور عدل کی شرط کیوں لگائی تھی؟ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی تو اس میں شرط کیوں لگائی جائے اس میں؟ یہ آ گئی پریشانی لوگوں کے سامنے۔ اور اس طرح کی آیات کو جب، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ایک عام انسان کے کلام کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ شعراء کے کلام کے اوپر کتابوں کی کتابیں، آرٹیکلز کے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہیں، ایک ایک شعر کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور مر گیا کہنے والا، اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، تفصیلیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو جب ایک عام انسان کے یہاں ایسا ہو سکتا ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام میں بلاغت ہے اعلیٰ ترین منزل پر، مگر اس کو سمجھنے کے لیے وہ ریسورسز چاہیے کہ جو خود اللہ نے معین کیے، اللہ نے معین کیے، نہیں تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ، اگر آپ کو یاد ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے جو خود کو اسکالر اور فلاسفر کہتا تھا، اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، تناقض القرآن، قرآن کے تناقضات، کنٹرڈکشنز، اور اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے پوری کتاب لکھنا شروع کر دی۔ اور جب امام کو پتہ چلا تو امام نے اسی کے شاگرد کے ذریعے یہی کہلوایا تھا کہ جا کے اس سے یہ کہو
کہ بھئی آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے لٹریچر کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں، علم کی دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص اگر کچھ کہہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے تو وہ کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا تو پھر آپ کی ساری کتاب برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، پھر آپ تناقض کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے اور یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے، اور دونوں کو آپ ملا کے کہہ دیں کہ بالکل دیکھو تناقض ہے؟ جب آپ یہاں کچھ اور سمجھے، خدا کچھ اور کہہ رہا ہے، تو تناقض ہوا ہی نہیں۔ اس نے وہ کتاب اسی وقت ختم کر دی لکھنا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ جتنی لکھ دی تھی اس کو نظر آتش کر دیا۔ اسی طرح ہر دور میں یہ مشکل رہی، آج بھی ہے۔ تو خیر اس آیت کے تعلق سے ایک واقعہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بہت ہی معروف شاگرد ہیں جناب ہشام ابن حکم۔ ہشام ابن حکم وہ صحابی ہیں امام کے کہ جو نوجوان، خود ہی نوجوان، اور علم کلام پر بہت ان کو دسترس حاصل تھی اور وہ بحث کرتے تھے دوسروں سے۔ تو ایک بار ایک شخص ابن ابو الاوجاع کر کے، اس نے ہشام ابن حکم سے یہ کہا کہ بتاؤ کہ اللہ حکیم و دانا ہے کہ نہیں، صاحب حکمت ہے یا نہیں؟ کہ بے شک، نہ صرف صاحب حکمت ہے، احکم الحاکمین ہے، اس سے بڑا کوئی صاحب حکمت ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ چاہیے بتاؤ کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں یہ پرمیشن دی ہے نا؟ اسی آیت کو پڑھا اس نے کہ 2 2 3 3 4 4 کر سکتے ہو، اور شرط جو ہے اللہ تعدلو، کہاں کہا ہے؟ کہا ٹھیک۔ اب یہ بتاؤ کہ پھر آیت نمبر 128 میں کیا کہا ہے، 129 میں کیا کہا ہے؟ اس میں تو کہا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے عدل۔ یہ بتاؤ کوئی صاحب حکمت، کوئی دانا ایسی بات کر سکتا ہے؟ کہیں کچھ کہے کہیں کچھ کہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہشام ابن حکم بہت ہی ذہین اور حاضر جواب تھے، معروف۔ تو خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ فوراً وہاں سے مدینے آئے، امام کی خدمت پہنچے، اور دیکھیں اس سے شوق علم کا اندازہ لگائیں، سیدھے امام کی بارگاہ میں مدینے آئے۔ امام نے دیکھا، کہنے لگے کہ نہ تو حج کا زمانہ ہے اور نہ ہی عمرے کا موقع ہے، تو یہ تم کیسے نظر آ رہے ہو؟ اس لیے کہ عام طور پر وہ امام کی خدمت میں ایسے موقعوں پر حاضر ہوتے تھے۔ تو کہا کہ مولا ہاں ایک مسئلہ درپیش ہے، اور ابن ابی الاوجاع نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میرے پاس جواب نہیں تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو 2 لفظوں میں اس کا جواب ہے۔ پہلی جو آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عدل واجب ہے اور لازم ہے، تم کو کرنا ہی ہے عدل، عدل نہ کر سکو تو تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، وہاں جو عدل ہے وہ مراد ہے نان و نفقے میں عدل، اخراجات میں عدل، اس کے جو ظاہری دنیاوی حقوق ہیں اس میں عدل۔ تم کو عدل کرنا ہی ہے، جیسا مکان اس کے لیے ہے ویسے ہی اس کے لیے، جیسا کمرہ اس کا ہے ویسے ہی اس کا ہے، جیسے سامان اس کا ہے ویسے ہی اس کا ہے، ایک دن تم نے اس کو دیا ہے تو ایک دن تم اس کو بھی دو گے۔ یہ تقسیم جو ہے حقوق کی دنیاوی اعتبار سے، اس میں عدل لازم و واجب ہے۔ کہا پھر یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تم عدل کر ہی نہیں سکتے۔ کہا یہاں جو کہا جا رہا ہے اس کا تعلق محبت سے ہے، محبت تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم محبت سب سے بالکل برابر کرو، امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ یہ ممکن، اس لیے کہ عورتیں مختلف ہیں، ان کے اخلاق مختلف ہیں، کبھی شکل و صورت بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، کبھی اس کا اخلاق بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے، کبھی وہ ایک تم سے زیادہ خود محبت کرتی ہے،
ایک زیادہ تمہاری خدمت کرتی ہے، تو تمہارا میلان فطری طور پر کسی ایک طرف زیادہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تم کو یہ حکم دے نہیں سکتا کہ محبت سب سے برابر کرو۔ ایک ایسی چیز کہ جو تمہارے بس میں نہیں ہے، اللہ اس کو حکم کیسے دے دے گا؟ لیکن جو تمہارے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ خرچ اس کو بھی اتنا ہی دو، خرچ اس کو بھی اتنا ہی دو، کپڑے اس کے لیے بھی ویسے ہی لاؤ، اس کے لیے بھی ویسے ہی لاؤ۔ اس میں تم کو عدل رکھنا ہر حال میں واجب ہے، جو تمہارے بس میں ہے، جو تمہارے بس میں نہیں ہے وہ تم پہ واجب ہی نہیں ہے۔ اس نے جاتے ہی جیسے ابن ابو الاوجاع کو کہا کہ بھئی دیکھو سنو، تم نے اس دن یہ سوال کیا تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ اس نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ جواب تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، اور اس میں بھی ایک بالکل الگ واقعہ ہے۔ اس نے بھی جا کر جب سوال کرنے والے کو بتایا تو اس نے کہا او یہ تم جواب حجاز سے لے کر آئے ہو، یعنی جانتے تھے کہ اس طرح کے سخت مسائل کے جوابات کہاں سے مل سکتے ہیں، یہ اس وقت سب جانتے تھے۔ تو اس کا جواب ہو گیا۔ اب ہمیں اس پہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے روایت عرض کر دی۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے، چاہے ولو حرستم، چاہے تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو، نہیں کر سکتے۔ ایک چیز نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی، اچھا نہیں ہو سکتی تو پھر کیا؟ تو بھائی دیکھو، اگر نہیں ہو سکتی، کچھ چیزیں جو انسان کر سکتا ہے، کچھ ہے نہیں کر سکتا۔ جو نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تم اس کو ضرور کرو، نہیں کر سکتے تو اللہ حکم نہیں دیتا کرنے کا۔ اس سے یہ بھی پیغام انسان کو ملتا ہے کہ جن مسائل میں ہم فوراً کہتے ہیں یہ ہم کیسے کر لیں، یہ ہم کیسے کریں، اس پہ بھی عمل کریں، یہ کیسے، ہم اس سے کیسے رکیں، کیسے رکیں؟ نہیں، اگر حرام ہے یقیناً رک سکتے ہو، اگر نہیں رک سکتے تو اللہ اس کو حرام کرتا ہی نہیں۔ اگر واجب ہے تو یقیناً کر سکتے ہو، اگر نہیں کر سکتے تو اللہ اس کو واجب کرتا ہی نہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہے کہ تم محبت کی بنیاد پر، محبت کے تعلق سے تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، سب کو ایک جیسا پیار نہیں دے سکتے، this is true۔ مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو بہانہ بنا کر اب آزاد ہو جاؤ، تم آزاد نہیں ہو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اب ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک طرف اتنا جھک جاؤ، تمہارا میلان اتنا ہو جائے کسی ایک طرف کہ دوسری کو تم لٹکا کے چھوڑ دو ایسے ہی کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے اب میں کیا کروں، اس کی طرف میرا دل مائل ہی نہیں ہوتا۔ ارے نہیں مائل ہوتا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو بالکل اس طرح چھوڑ دو کل معلقہ، جیسے لٹکی ہوئی بیچ میں۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ تو تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے گھر میں، یعنی تم اس کو بیوی کے حقوق دے ہی نہیں رہے ہو، اور نہ ہی وہ آزاد ہے کہ طلاق لے کے تم سے آزاد ہو جائے، نہ بیوی اور نہ غیر، تو پھر کیا ہے؟ یہ کل معلقہ، بیچ میں تم نے لٹکا دیا اس کو۔ فلا تمیلوا کل المیل، اب یہاں تم نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا کروں، وہاں کہہ سکتے ہو کیا کروں، بھئی کیا کروں، میرا دل ادھر زیادہ مائل ہے، ٹھیک ہے فائن، یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ظلم کہاں سے شروع ہوگا؟ ظلم یہاں سے شروع ہوگا جب تم پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ اس انداز سے کرو کہ ایک عورت پر ظلم شروع ہو جائے، تم ظلم کرنا شروع کرو عورت پر پریکٹیکلی، کہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہو صرف اس لیے کہ تمہارا دل مائل نہیں ہو رہا ہے، اور کسی دوسری طرف بہت زیادہ ہی مائل ہو گئے۔ یعنی محبت کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اظہار محبت میں تم کو بہرحال پھر بھی انصاف کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اب اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لو، اصلاح یعنی وہی مصالحت، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ تم کسی ایک طرف زیادہ مائل نہ ہو، اتنا زیادہ نہیں کہ دوسرے پہ ظلم ہو جائے، اس کا خیال رکھو، اور اصلاح کرتے رہو، دونوں کے درمیان مصالحت ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، کمپرومائز ہو، اور اللہ سے ڈرو۔ وَتَتَّقُوا، دیکھیں وہاں پر کیا تھا، وَإِن
تحسنوا وتتقوا، یہاں پر ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. وہاں تحسنوا احسان، چونکہ احسان یک طرفہ ہوتا ہے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یک طرفہ اپنی طرف سے احسان کرو. تصلحوا دو طرفہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے مصالحت ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ دونوں طرف سے ہوتی ہے، ون وے نہیں ہوتی، ون سائیڈڈ نہیں ہوتی. تو دونوں کا حکم دے دیا گیا کہ تم اپنی طرف سے احسان بھی کرتے رہو اور صلح بھی اپنے پیش نظر رکھو. دونوں باتیں ہونی چاہیے، یعنی تم اپنی طرف سے نیکی کرتے رہو اور ساتھ ہی ساتھ جب مصالحت کی پیشکش ہو یا مصالحت کی منزل آئے تو تم صلح کو بھی قبول کرو یا صلح کی پیشکش کرو. مصالحت رہے، صلح رہے درمیان میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو. فإن اللہ کان غفور رحیما، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اس سے پہلے تم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی یا اب تم سے کوئی خطا ہو سکے گی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَ، اب اس کے بعد آیت نمبر 130. دیکھیں اسٹیپس آپ ملاحظہ فرمائیں. آج میں ہمارے معاشرے میں جو پریشانیاں ہیں، آج جو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی جو ہے طلاق کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. جہاں طلاق نہیں ہے وہاں اتنے اختلافات ہیں کہ زندگی طلاق سے بدتر گزر رہی ہے. صرف اپنی عزت معاشرے میں برقرار رکھنے کے لیے ظاہری، بس گھر جہنم بنا ہوا ہے دونوں کے لیے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ وہی جو اس سے پہلے کی آیت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ بخل، خود غرضی، ایثار کا جذبہ ہے ہی نہیں، مصالحت کا جذبہ ہے ہی نہیں، انصاف اور اصلاح اور احسان جیسے نام جو الفاظ تو گویا کہ گھروں سے نکل گئے ہیں باہر. یہ بھی سب چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس طرح کے اختلافات ہوں گے. لیکن قرآن نے دیکھیں نا معاشرے کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے سٹیپس معین کیے. پہلی بات یہ ہے شادی کے لیے شرطیں رکھیں. شادی کن شرطوں پہ کی جائے؟ جس وقت شادی کی جائے اس وقت تمہارے ذہن میں کیا کیا شرطیں ہوں، دنیا داری نہ ہو، وہی چیزیں ہوں جو تمہارے کام آنے والی ہیں فیوچر میں، مستقبل میں، تمہاری زندگی میں. بس ظاہری حسن دیکھ لیا، ظاہری پیسہ و دولت دیکھ لی، ظاہری شہرت دیکھ لی، ہو گئی شادی. اب اس کے بعد چند دن کے بعد پھر وہی مشکل ہے. لیکن اگر شروع سے تم نے اگر انتخاب میں احتیاط کی ہوتی تو بعد میں پریشانی نہیں ہوتی. چلیں انتخاب کر لیا، انتخاب کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی اسٹیپس بتائے. کمپرومائز، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، تقوی الہی ہر وقت، ہر موقع پر اللہ سے، جگہ جگہ دیکھیں نا اللہ سے ڈرائے جگہ جگہ. اس کے بعد کی آیتوں میں آئے گا 3 مرتبہ اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آگے کی آیتوں میں 3 مرتبہ ایک ہی جملے کو ایک آیت میں 2 بار دہرایا ہے اور اس کی فوراً بعد کی آیت میں پھر دہرا دیا ہے. 3 بار ایک بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ میری بیٹی کے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، میں کیا کروں، کون سا رشتہ قبول کروں، کس کو دوں؟ فرمایا اسے دو من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ان احبہا اکرمہا وان کرہہا لم یظلمہا. اگر محبت کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، محبت نہیں کرے گا تو اس پہ ظلم نہیں کرے گا. آپ دیکھ لیجئے نا یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ تم اگر کسی سے محبت نہ ہو، 2 عورتیں ہیں، ایک سے محبت نہیں کر رہو تو اس پہ ظلم تو نہ کرو. امام کہہ رہے نہیں ایک ہی کے بارے میں، اسی ایک کے اوپر بھی تو انسان ظلم کرتا ہے. کیا مجھے پسند نہیں آئی، میں اس وقت مجھ کو پسند تھی، بعد میں پسند نہیں آئی، یا ماں باپ نے کر دیا مجھ کو پسند نہیں آئی، کوئی بات نہیں، ظلم نہ کرو اس کے اوپر.
اگر تقوی الہی ہوگا تو مرد عورت پر ظلم نہیں کرے گا، اسی طرح عورت مرد پر ظلم نہیں کرے گی، چونکہ تقوی نہیں، اللہ ہے نہیں بیچ میں ہوں، مجھے اچھا لگنا چاہیے، وہ ہے ہی نہیں، لگ نہیں رہا اچھا مجھے پسند نہیں آیا، مجھے پسند نہیں آیا، یہ نہیں آیا، نہیں پسند آیا، میں تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ نہیں، سنو اب اس کا علاج ہم بتاتے ہیں۔ تو پہلی منزل یہ ہے کہ انتخاب میں تم صحیح فیصلے کرو، اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو زندگی میں کمپرومائز کرو، صلح، احسان، تقوی، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے قرآن نے۔ یہ بھی نہ ہو سکے، اب ایک مشکل آ گئی، وَإِن يَتَفَرَّقَا، تو اللہ نے آخری ریسورٹ جو رکھا ہے وہ کیا ہے؟ طلاق ہے، الگ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اب ضرورت نہیں کہ گھٹ گھٹ کے رہو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ گھٹ گھٹ کے رہ رہے ہیں، اب الگ ہو جاؤ، مگر الگ ہو جاؤ سیلفشنس کی بنیاد پر نہیں۔ اگر سیلفشنس کی بنیاد پر ذاتی مقصد سے الگ ہو رہے ہو تو اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم ایک خاندان کو برباد کر رہے ہو۔ لیکن اگر نہیں جم رہی ہے، بات بن نہیں رہی ہے، اور مصالحت کی کوشش بھی کر لی گئی، تقوی بھی سامنے ہے دونوں کی طرف، احسان بھی کر لیا دونوں نے، کمپرومائز کی بھی کوشش کر لی دونوں نے، لیکن نہیں ایک ساتھ رہ پا رہے ہیں، ان تمام اسٹیپس کے بعد احسان کے ساتھ جب جدا ہوں گے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، الگ ہوں گے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ دونوں کو بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا۔ یغنی اللہ، دونوں، یعنی اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہ قرآن کے جو طلاق کو ڈسکریج کرتا ہے، مصالحت پر زور دے رہا ہے، وہی اب یہ کہہ رہا ہے کہ لیکن اب اگر سچویشن ہی ایسی ہو جائے کہ الگ ہونا پڑے تو فائن، اب اللہ اسی میں الگ ہونے میں فائدہ تمہارا رکھے گا دونوں کا، تم دونوں کو اللہ غنی کر دے گا۔ غنی کا مطلب کیا؟ یعنی بے نیاز کر دے گا، پریشانیوں سے تم الگ ہو جاؤ گے، سکون میں آ جاؤ گے۔ تو وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر صلح کے امکانات نہ رہ جائیں تو پھر آخری مرحلہ، آخری حل کیا ہے؟ جدائی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ جدائی کب ہو؟ عدل و انصاف، اصلاح اور احسان، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اور ان تمام کوششوں کے بعد۔ اگر اس طرح جدا ہو جاؤ گے، اخلاق کو برقرار رکھتے ہوئے، لڑائیوں کے ساتھ نہیں، جھگڑوں کے ساتھ نہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کر نہیں، بھئی نہیں رہ سکے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اللہ دونوں کو بے نیاز بنا دے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بہت وسعت والا بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، یعنی اس وقت حکمت اس میں تھی کہ ساتھ رہو، صلح کے ساتھ کمپرومائز کر لو جہاں تک ہو سکے، اب حکمت اسی میں ہے کہ الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، الگ ہو جاؤ گے تب بھی اللہ تمہارے لیے راستے نکال دے گا۔ اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی کا ایک طرح سے تسلسل ہے، کہ پھر وہی بات وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو میں اور میرا، اسی پہ جھگڑے ہیں نا، میں اور میرا، یہ صرف اس لیے ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چیزیں تمہاری ہیں۔ جھگڑے اگر تم یہ سمجھ لو کہ چیزیں تمہاری ہیں تو جھگڑے ضرور ہوں گے، اور جس دن یہ سمجھ لو کہ چیز تمہاری ہے ہی نہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا ہے تو ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ کسی کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہوگا، نہ گھر میں جھگڑا ہوگا، نہ کمیونٹی میں ہوگا، یہ جو سینٹروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جو کمیونٹی میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل جھگڑے ہیں، یہ سب کیوں ہیں؟ میں آ جاؤں، میں بن جاؤں۔ کیوں بن جاؤ تم؟ کیا چیز ہے تمہاری؟ کہ میرا سینٹر ہے، میری جگہ ہے، میرا پیسہ ہے، میری زمین ہے، میرا ملک ہے، تمہارا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کا ہے سب کچھ، آسمانوں میں جتنی چیزیں سب اللہ کی، اور زمین میں جو کچھ سب اللہ کا ہے۔
تو خدا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں، جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، ان کو وصیت کی. وصیت اللہ جب کرتا ہے نا، حکم دیتا ہے، شدید تاکیدی حکم دیا کیا؟ من قبلکم و ایاکم، ان کو بھی حکم دیا اور تم کو بھی، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی جو ہے وہ بنیاد ہے ہر خیر کی، ہر نیکی کی، ہر بھلائی کی. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانو، انکار کرو، نہیں مانو، میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی ہر چیز ہے، میں تو نہیں مانتا زمین و آسمان اللہ کا. کوئی بات نہیں، نہیں مانو تو تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم نہیں مانو تو سن لو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے زمین میں اور آسمان میں. دوہرا دیا اس جملے کو. کتنی تاکید ہے اس پر. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ کسی کافر کی ضرورت ہے، نہ کسی مومن کی ضرورت ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ غنی ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو نہیں ہے ضرورت کسی کی. حمیدہ، وہ صاحب وہ سزاوار حمد و ثنا ہے. وہ نہ صرف یہ کہ بے نیاز ہے، بلکہ اس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، حمد کی جائے، اس کی ثنا کی جائے. ہو گئی بات. پھر کیا کہا؟ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تیسری مرتبہ. یہ قرآن ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام بولنے والا نہیں ہے، کوئی جذباتی انسان نہیں بول رہا ہے بار بار کہے کہ میں اور میں اور میں. یہ اللہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم مت میں کہو. صرف اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ دہرائے میں. تم مت کہو جھگڑوں میں ہمیشہ یہ تو میرا تھا، یہ تو میرا ہے، میرا ہے. تم نہ دہراؤ میرا میرا میرا. یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے میرا میرا میرا. 3 بار کہا ایک ہی موقع پر. یہ حق صرف اللہ کو ہے، تم کو نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی اس زمین و آسمان کی حفاظت اور وکالت کے لیے کافی ہے. وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ. کوئی شخص کسی موقع پر جہاں، سبحان اللہ کیا بات ہے، اس کو وقت تمام ہو رہا ہے لیکن خود غور کیجئے کہ کس انداز سے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر چاہے خدا تم کو بھی ہٹا دے، دوسروں کو لے آئے. کبھی کوئی شخص کسی منزل پر کیوں نہ ہو، کسی جگہ پر کیوں نہ ہو، کبھی یہ نہ سوچے کہ میری وجہ سے کوئی کام چل رہا ہے. دیکھو میں بے شک خدمت کرتے رہو، ہمبلنس کے ساتھ خدمت کرو. حضرت ابراہیم کے لیے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ خانہ کعبہ بنانے کے بعد بھی ہمبل ہیں، یا اللہ قبول کر لے. تو اللہ جس سے جو کام جہاں لے رہا ہے، کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نا. اگر خدا چاہے تم کو ہٹا دے، دوسرے کو لے آئے. ایسے نہ جانے کتنے چلے گئے اس دنیا میں. ہر انسان جب تک زندہ ہے سمجھ رہا ہے میں زندہ ہوں تو دنیا چل رہی ہے، وہ مر گیا تو ختم. کتنے لوگ آ گئے چلے گئے، مر گئے، دنیا چل رہی ہے، چلتی رہے گی جب تک خدا چاہے گا. تو خدا یہ کہتا ہے کہ اگر خدا یہ چاہے تو تم کو بالکل ہٹا دے. یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے. ایک زمانے میں عرب بہت ناز کرتے تھے نا، عرب ہیں ابھی بھی ان کے دماغ سے یہ نکلا نہیں ہے کہ ہم عرب ہیں. ذلت و خواری کی آخری منزل پر، یعنی کہ آج سب سے ذلیل اگر دنیا میں کوئی قوم پوری اس زمین پر، گلوب پر کوئی قوم اتنے ریسورسز رکھنے کے بعد، اتنی طاقت ہونے کے بعد، اتنے افراد ہونے کے بعد، اتنے ملک ہونے کے بعد، اتنے قدرتی ذخائر ہونے کے بعد، اتنی نعمتیں ہونے کے بعد، اتنی ذلیل اب کوئی قوم ہو نہیں سکتی دنیا میں جتنی عرب قوم اس وقت ذلیل ہے.
ذلت و خواری کی بس آخری منزل اس کے آگے، اور آپ کیا تصور کر سکتے ہیں ذلت کا جو عرب جس میں ہے. مگر ابھی فخر نہیں گیا کہ ہم عرب ہیں، ابھی فخر نہیں گیا ہم عرب ہیں. روایت ہے اس آیت کے ذیل میں روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھا اور کہا پتہ ہے خدا کس کو کہہ رہا ہے کہ ہم دوسروں کو لے آئیں گے؟ ان کی قوم کو. یہ سلمان کی قوم کو لے کر آئیں گے، ایرانیوں کو لے کر آئیں گے. اللہ لے آیا نا ایرانیوں کو. اب آپ دیکھ لیجئے ایرانی ہیں سامنے میدان میں، ایک ملک ہے اکیلا اور 50 دوسرے ملک ہیں مسلمان، مگر کون سر بلند ہے آپ دیکھ لیجئے. تو آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہتے ہیں بھئی یہ تو عجم ہیں، یہ لوگ تو عجم ہیں اس لیے ان کا یہ مذہب ہے. ایسا نہیں ہے. کبھی فخر نہ کرنا کہ ہم عرب ہیں. عجم بھی فخر نہ کریں کہ ہم عجم ہیں. اگر ایرانی آج یہ فخر ہے کہ ہم تو ایرانی، ہم تو انقلاب لے آئے، فخر مت کرنا، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. سمجھے؟ کوئی شخص فخر نہ کرے کہ ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہوا. یہ اللہ نے پیغام دیا بھئی سب کو چھوڑیں. ازواج رسول، ازواج نبی، ان سے اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم نہیں مانو گی، پڑھیے اس وقت نہیں رہ گیا میرے پاس، اگر تم نہیں مانو گی تو اللہ دوسری عورتیں لے آئے گا اپنے نبی کے لیے، تم کو ہٹا دے گا. جاؤ. کتنی عورتیں ہیں؟ تم سے بہتر لے آئے گا، تم سے زیادہ مومن، تم سے زیادہ خوبصورت، ہر طرح کی عورتیں، تم سے بہتر ہر لحاظ سے، اخلاق میں، کردار میں تم سے بہتر عورتیں اپنے نبی کے لیے لے آئے گا. تو اللہ کسی کے فخر کو اور احسان کو، جو اللہ پر کوئی احسان جتائے، اس کو برداشت نہیں کرتا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ دوسروں کو لے آئے. تو تم اپنی حد میں رہو سب. من کانا، یہ آخری آیت ہے، من کان یرید الدنیا، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ. اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو صرف دنیا چاہیے، دنیا میں ہم یہ کریں گے تو یہاں کیا ملے گا، ہم یہ کریں گے تو کیا. بھئی لوگ دعائیں بھی پوچھتے ہیں تو وہ والی پوچھتے ہیں کہ جس یہاں فائدہ کیا ہوگا اس کا. ابھی آپ اعلان کر دیے کہ بھئی ایک فلاں دعا ہے، اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو جنت میں 10 گھر ملیں گے. 10 گھر ملیں گے جو یہ دعا پڑھے گا. آئیے فلاں دن ہم لوگ یہاں مل کر وہ والی دعا پڑھتے ہیں. کتنے لوگ آئیں گے؟ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ آ جائیے، یہ دعا پڑھنے سے آپ کو یہاں 1 گھر ملے گا. ایک گھر میں یہاں بہت بڑی بات کہہ دی، $1000 ضرور اس ہفتے آپ کی جیب میں آ جائیں گے. جو شخص یہ والی دعا پڑھے گا اس کی جیب میں $1000 گارنٹی ہے آ جائیں گے. تو یہ بھی گارنٹی ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ یہاں آ جائیں گے فوراً. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آپ کہہ دیجئے کہ یہ گارنٹی ہے کہ 1 ملین سے زیادہ کا ثواب تم کو وہاں ملے گا، کوئی نظر نہیں آنے والا ہے. یہ ایک عجیب فطری ایک جذبہ ہے انسان کا. ایک ہدیہ کے مومنین میں ہے یہ بات کہ وہ کیش دیکھنا چاہتے ہیں. کیش، یہاں کیا مل رہا ہے، یہاں کیا مل رہا ہے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں. دیکھو اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو یہاں چاہتا ہے نا اس کو ملے گا، ایسے نہیں کہ نہیں ملے گا، یہاں ملے گا. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ وہ دعائیں زیادہ پوچھتے ہیں جن میں رزق کا اضافہ، اولاد مل جائے، بزنس ٹھیک ہو جائے، صحت ٹھیک رہے، پیسے زیادہ ہو جائیں. یہ سارے دعائیں تعویذ اس طرح کے کراتے ہیں. آخرت میں کیا فائدہ ہوگا اس کا. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سنو، من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص دنیا ہی کا ثواب چاہتا ہو. یہ ثواب کی بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خطاب مؤمنین صاحبان ایمان سے، جو اللہ کو مانتے ہیں ان سے ہے. کافروں سے بات نہیں کی جا رہی، ثواب کی بات ہو رہی کہ اللہ یا اللہ میرے اعمال کا ثواب یہاں کہاں مل جائے گا. مگر یہ تو سوچو کہ اللہ وہ ہے جس کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا بھی ہے.
تم کیوں نہ دونوں مانگو؟ اس لیے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی، ایسا نہیں کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، نہیں نہیں نہیں، دنیا کا ثواب، بے شک رزق کی دعائیں مانگو، بے شک اولاد کے لیے دعائیں مانگو، بے شک اپنے اچھے بزنس کے لیے، اپنی صحت کے لیے دعائیں مانگو، بے شک بہترین دعائیں ہیں، ضرور کرتے رہو، لیکن آخرت کو فراموش نہ کرو، توبہ بھی کرتے رہو، استغفار بھی کرتے رہو، آخرت میں کامیابی اور کامرانی اور فلاح کی دعائیں بھی اللہ سے کرتے رہو۔ اب یہاں پر بھی کچھ روایات ہیں جس میں کچھ مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو اس زمانے میں رسول کے آس پاس بیٹھتے تھے، خود کو صحابی کہتے تھے، مگر ان کا سارا ہدف اور ٹارگٹ یہ تھا کہ اگر جنگ بھی ہو تو بھئی ہم کو مال کتنا ملے گا اس سے، صرف ان کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ جنگ کب ختم ہو اور کب مال تقسیم ہو اور ہم کو ہمارا حصہ ملے، یا کہاں سے کتنا پیسہ ہم کو مل رہا ہے، ان کے نظر میں بس یہ تھا۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، دنیاوی صرف مفادات مت دیکھو، آخرت کو بھی مد نظر رکھو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تمہاری ہر بات سنتا بھی ہے اور تمہارے ہر عمل کو دیکھتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں ہر اعتبار سے ان مؤمنین میں شمار فرمائے جسے وہ اللہ خود پسند فرماتا ہے، اور ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن جو نور ہے، یہ نور ہمارے دلوں میں ہمیشہ جلوہ گر رہے، اور اہل بیت کی محبت قیامت تک ہماری نسلوں میں باقی رہے۔ صلوات محمد۔